اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. جیسے کہ پریویس درس میں ہم نے قرآن کا ترجمہ 20 آیتوں تک لیا ہوا تھا. وہ ایسی آیتیں تھی کہ ان میں مختلف کیٹیگریز کی پیپل کو ہم نے جانا تھا. لوگ پہچانے گئے تھے کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. ایسی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی تھی. تو 20 آیتوں تک ہم نے پہچان کروائی. ہم جاننے لگے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے اور کون منافق ہے. اب آگے جو آیتیں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، جو ہمارا درس ہے، اس میں اور طرح کی باتیں آ رہی ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور سبق آموز باتیں ہیں، بہت ہی مفید ہیں، جن سے ہم بہت کچھ اپنی لائف میں سیکھ سکتے ہیں. آج دوبارہ سے ہم اپنے درس کی شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الناس، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو مخاطب ہو رہا ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ منافق ہے. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بذات خود فرما رہا ہے، اے لوگو کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی. اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی. رب کون؟ الذی خلقکم، وہ ذات جو کہ پیدا کیا اس نے تم کو. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے تھے. اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ ذات جو کہ پیدا کیا اس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ. اب پھر بھی اگر تمہیں شبہ ہے کہ رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ اور نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جو کہ رب وہ ذات ہے جو کہ بنایا اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اسی آسمان سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے اسی آسمان سے پانی کو. کیوں اتارا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس نے اسی پانی کے ذریعے سے میوے کیوں نکالے؟ کہ رزقا لکم، رزق ہے وہ تمہارے لیے، کھانے کی چیز ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی اللہ نے. اور یہاں پہ ایک طرح اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم بھی بتا رہے کہ دیکھیں، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اسی آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اسی زمین پہ پڑتا ہے، پھر اسی زمین سے پھل پھول اگتے ہیں، میوے اگتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس مت بناؤ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک. وانتم تعلمون، کہ اب تم جانتے ہو کہ رب کون ہے، اور تم جانتے ہو. ناؤ اٹس کلیئر ٹو یو کہ جب رب وہ ذات ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے مخلوق کو بھی پیدا کیا. یہ زمین جو ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نیچے بچھونا بنا ہوا ہے، آسمان ہمارے اوپر چھت بنا ہوا ہے، وہ جو مینا برستا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، میوے جو ہمیں ملتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، وہ بھی اس رب کی طرف سے ہے. جب سب کچھ تم جانتے ہو تو پھر اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں بناؤ. اور یہ اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ یا ایہا الناس، سب لوگوں کو، سب کو. یہ نہیں کہ صرف مومن کو اس چیز کی
آرڈر ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے، بلکہ سب کو یہ حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر پھر بھی ان باتوں سے تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آ جاؤ، چیلنج قبول کر لو۔ وہ کیسے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز میں سے جو کہ اس کتاب میں سے جو کہ یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں اس میں اگر تمہیں شک ہے، وہ کتاب نزلنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر یہ کتاب، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے اس میں جو باتیں ہیں، آپ کو اس میں شک ہے، تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لے آؤ تم ایک صورت اس کی مثل۔ یہ تو پہلے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں کلیئر ہو گیا تھا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مینز اس میں جو کچھ بھی بیان فرمایا گیا ہے وہ سب سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پر یہاں پہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ صورتیں یا آیتیں ان کے سامنے پڑھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے بنائی ہی آیتیں ہیں، باتیں ہیں، آپ کو شک ہے، تو کیا کرو؟ جا کے ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ اس کی مثل۔ اور اگر خود نہیں بنا سکتے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو بلا لاؤ اپنے گواہوں کو بھی، اپنے پارٹنرز کو بھی، فصیح و بلیغ لوگ جو ہوں آپ کے درمیان، شاعر ہو، آپ کی جو معبود ہے اللہ کے علاوہ جس کو پوچھتے ہو، ان شہداء کو بلا کے لاؤ، سوائے کس کے؟ من دون اللہ، سوائے ہے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اور بلاؤ تم اپنے گواہوں کو، اپنے پارٹنرز کو اللہ کے علاوہ اگر ہو تم سچے۔ یہ بھی اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جاؤ کسی اور کی ہیلپ لینی ہے ایک چھوٹی سی صورت بنانے میں تو وہ بھی لے لو، دوسروں کی مدد بھی لے لو، بنا کے لاؤ ایک چھوٹی سی صورت اس کے میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہیں بنایا تم نے ایسی چھوٹی سی صورت نہیں بنا کے لائے تم، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے نہیں بنائے کے ساتھ ساتھ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے تم، اور اگر نہیں بنائی چھوٹی سی صورت تم نے اور ہرگز نہیں بنا سکو گے تم، مینز نہ ہی آج تم چھوٹی سی صورت اس کے مقابل لا سکتے ہو، نہ ہی آئندہ مستقبل میں کوئی کر سکے گا۔ سو بہتر کیا ہے کہ کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس پھر بچو تم اس آگ سے جو کہ اس کا ایندھن کیا ہے؟ وہ آگ کس چیز سے جلائی جاتی ہے؟ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، وہ کافروں سے اور ان پتھروں سے جن کو تم پوجتے ہو اس سے وہ آگ جلائی گئی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور کافر کے بارے میں جب ہم کافر کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کافر کون ہے، وہاں وضاحت ہو گئی تھی کہ کافر وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، اللہ کو نہ مانے۔ سو اللہ کی کتاب کو نہ ماننا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا انکار کیا، کیونکہ اس کتاب میں جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے یہ سب کے سب اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے بذات خود فرمایا ہے، کوئی پارٹنر اس بک میں نہیں ہے۔ سو اگر تم اس بک کا انکار کرتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، تو تم کافروں میں سے شامل ہو جاؤ گے، اور جب کافروں کے زمرے میں آؤ گے تو پھر آگ میں جلائے جاؤ گے۔ وہ دنیا کی آگ کی طرح نارمل سی آگ نہیں ہے، وہ سب آگ سے تیز ایک بڑکتی ہوئی آگ ہے، ایون اس کا ایندھن جب لوگ اور پتھر ہے۔ سو جسٹ امیجن اباؤٹ اٹ۔ اب وہاں پہ تو کافروں کا بتایا،
ان لوگوں کو بتایا جو کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ساتھ میں ہی قرآن کی ایک خوبصورت ادا یہ بھی ہے کہ جہاں پہ بھی جہنم کا ذکر ہوا ہے اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر ضرور پایا جاتا ہے۔ جہاں پہ مشکلات کا ذکر ہے اس کے بعد آسانیوں کا ذکر ضرور ہے۔ جہاں پہ بھی غم کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو آگے جا کے خوشی کے واقعات ضرور بضرور بیان ہوئے ہیں۔ مینس کبھی قرآن میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں کہ وہ ہماری امید کو توڑ ڈالے۔ کہیں پہ اگر افسردگی محسوس ہوتی ہے تو اگلی آیت فوراً ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ولولے اور جوش کو بڑھا دیتی ہے۔ چیک کیجئے فل قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، جہاں پہ بھی ہو اس بات کو آپ چیک کیجئے کہ ہر آیت کے بعد دوسری آیت اتنی امیزنگ، اتنی زبردست بات لے کے آتی ہے کہ انسان کی امید، یقین جو ہے وہ پھر سے پروان چڑھتا ہے، انسان پھر سے مطلب اس میں ایک ولولہ، ایک جذبہ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ لے لے جیسے کہ ان آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کا ذکر تھا جو کہ قرآن کو نہ مانے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے ایسا ایندھن تیار کیا گیا۔ ساتھ ہی اس کے اگلے آیت میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے آپ ان لوگوں کو جو کہ جنہوں نے ایمان لایا۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خوشخبری دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے انہوں نے اچھے، مینس اس قرآن کو مانا اور نیک عمل کرنے لگے، کہ ان کے لیے ہیں جناتن، ایسے باغات، یہ نہیں کہ صرف ایک باغیچہ ہے، بہت سے باغات، ایسے باغات کہ بہتی ہیں اس کی نیچے سے نہریں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی نہر کا راستہ بس سب باغوں کے درمیان میں گیا، نہیں، مختلف نہریں بہتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی آگے جا کے قرآن میں آیا ہے کہ کس قسم کی نہریں ہیں، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ اب ان باغوں میں کیا ہوگا، کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہر بار جب رزق دی جائیں گے وہ اس میں سے، اس باغ میں سے، مطلب کھانے پینے کی جو میوے یا چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں، سو ہر بار جب رزق دی جائیں گے وہ اس باغ میں سے میوے جو کہ رزق کے طور پہ ان کو ملے گا، کیا کہیں گے وہ جنتی لوگ، کیا کہیں گے وہ یہ وہ ہے جو کہ رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے وہ یہ تو وہی میوے ہیں، وہی رزق ہمیں دیا گیا ہے جو کہ ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ اس سے ملتا جلتا۔ اوکے، اب اس کی تشریح میں بھی علماء نے وضاحت صحیح طرح سے دی ہے، اور آگے جا کے قرآن میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، تو ان کو قیامت میں جنت میں ایسے باغ ملیں گے، ایک نہیں بلکہ کئی باغات ملیں گے۔ سب سے پہلے تو ان کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ نہروں کا بھی میں نے آپ لوگ بتا دیا کہ آگے جا کے پھر وہ بھی ڈیفائن ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ وہ کس قسم کی نہریں ہوں گی، کیا کیا ہوں گی۔ یہاں پہ فی الحال رزق کا ذکر ہے کہ رزق ان کو دیا جائے گا، مینس ہر قسم کا میوہ ہوگا ان کے پاس۔ جب بھی ان کو میوہ ملے گا، فروٹ ملے گا دیکھنے کو، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا گیا ہے، ملتا جلتا ہوگا، سیم شکل و صورت فروٹس کی سیم ہوگی، لیکن فرق ان میں کیا ہوگا کہ دنیا کے میوے کے مقابلے میں جنت کے میوے سائز میں بڑے ہوں گے، ٹیسٹ ان کا دنیا کے میووں سے مزیدار ہوگا، بہت زیادہ لذیذ ٹیسٹ ہوگا کہ اس قسم کا ٹیسٹ دنیا میں چکھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی میوے، یہی فروٹس جنت میں دینے تھے تو اس دنیا میں کیوں دیے، رائٹ؟ یا ذہن میں یہ سوال بھی کسی کی آ سکتا ہے کہ اگر اللہ نے میوے دینے ہی تھے تو ڈفرینٹ میوے کی کوئی اور میوہ بنا کے ادھر دے دے، یا پھر کچھ میوے ادھر مل جاتے ہیں کچھ ادھر، یہ کیوں ملتا جلتا مل رہا ہے؟
رائٹ. انسان کا ذہن تو چلتا ہی رہتا ہے, ہر قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ چلیں, یہ بھی علماء نے جو ڈیٹیل دی ہے وہ بتاتی چلوں کہ انسان کا جیسے دماغ چلتا ہے, وہ بات سے بات نکالتا ہے, سوچتا ہے اس کے بارے میں, آگے کچھ چلتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا, یہ ایک چیز ہے. لیکن ساتھ میں انسان کی طبیعت بھی بہت عجیب ہے. انسان کی طبیعت ہمیشہ اس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے جس کو وہ جانتا ہے. بالفرض آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی جائے, وہ ٹیسٹ میں بہت لذیذ ہوگی, لیکن پہلی نظر اس کو دیکھ کے شوق نہیں ہوتا کہ اس کو ہم لے کے اٹھا کے کھا لیں. جب تک ہم اسے ٹیسٹ نہ کر لیں, پھر ہم سوچیں نا کہ آیا ہمیں اچھا لگے نا, تب تک ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, پسند نہیں کرتی ہماری طبیعت. سو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی خوشیاں رکھی ہیں ہمارے لیے, اتنی خوشیاں کہ ایون وہ فروٹس بھی دنیا کے میوے سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے, کہ اس کو دیکھ کے انسانی طبیعت یہی خواہش کرے گی کہ یہ فروٹ ہے, یہ لے کے میں کھا لوں. رائٹ, کسی کا جو پسندیدہ فروٹ ہوگا اسے دیکھ کے یہی خواہش کرے کہ میں اس کو اٹھا کے کھا لوں, تو وہ تو اسی وجہ سے اس کی طرف لپکے گا نا کہ اس کو وہ فروٹ اچھا لگتا ہوگا, اس کا ٹیسٹ دنیا میں اس کو مزے کا لگتا تھا, تو اس وجہ سے وہ اس پہ لپکے گا, اس کو اٹھائے گا, کھانے کی خواہش کرے گا. بٹ جب وہ اسے کھائے گا تو ایک اور خوشی بڑھا دی جائے گی کہ اس کا ٹیسٹ دنیا کے میوے سے بھی زیادہ ہوگا, دنیا کے میوے سے بھی زیادہ مزیدار ہوگا وہ. سو جنت جگہ ایسی ہے کہ وہاں پل پل خوشیاں ملتی رہتی ہے, پل پل خوشی. وہ ایسی جگہ نہیں کہ مطلب ایون طبیعت پہ بھی ناگوار گزرے, وہ ایسی جگہ ہے ہی نہیں. سو اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں میوے دیے تاکہ ہمارے مائنڈ میں مطلب ایک وہ امیجنیشن سا رہتا ہے کہ مطلب ایسی چیزیں دیکھیں جنت میں بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک فروٹ پسند ہے, جب آپ دیکھیں گے کہ اسی سائز کا آپ کو بڑا مل رہا ہے, سو ریئلی یو ول بی ہیپی, رائٹ. اور دوسری بات یہ اس کو ٹیسٹ کر کے جب وہ آپ کو اور لذیذ لگے گا تو اور طبیعت خوشگوار. سو ڈبل ٹرپل خوشیاں ہوئی کہ نہیں. یہ تو صرف کھانے کی مثال ہے, ذرا سوچئے کہ اور نعمتیں نہ جانے وہاں کیسی کیسی ہوں گی. اچھا, ایک تو یہ بات بتا دی گئی, آگے چلیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان کے لیے اس میں ہوں گی پاک بیویاں, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پاک بیویاں, ایون جنتی لوگوں کو وہاں پہ پاک بیویاں ملیں گی, ان کو ناپاکی نہیں آئے گی, ان کے پیریڈس نہیں ہوں گے, وہ بالکل ان کو صاف ستھری ہوں گی, بہت زیادہ خوبصورت ہوگی, دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں. اور مزے کی بات کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اچھا, یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے مردوں کے لیے تو پاک بیویوں کا ذکر ہوا, عورتوں کا ذکر کدھر گیا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے اس میں ہوں گی پاک بیویاں. یہی دنیا کی عورتیں جن کے نصیب میں مقدر میں جنت میں جانا لکھا ہوگا, یہ وہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی اور کمپلیٹلی پاک ہوں گی, ناپاکی کا کوئی شائبہ تک نہ ہوگا. سو مینس انہی عورتوں کو اتنی پاکی, اتنی خوبصورتی دی جائے گی جو کہ اس دنیا کے کسی پارلر میں بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. کوئی میک اپ کٹ ہمیں وہ خوبصورتی نہیں دلا سکتا, کوئی فیشن ڈیزائنر ہمیں وہ ڈیزائن کے کپڑے, وہ چیزیں یا وہ جولریز وغیرہ نہیں دلا سکتا جو کہ جنت میں ملیں گی. اوکے, سو یہاں پہ مردوں کے لیے بھی خوشخبری, عورتوں کے لیے بھی خوشخبری. وہ ایک ایسی عظیم جگہ ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. سو یہ تھا آج کا ترجمہ. وہاں پہ ہم اب شروع سے آپ دیکھتے جا رہے ہو کہ بہت ہی مزیدار سی باتیں آتی جا رہی ہیں. پہلے تو ہم نے لائف کے بارے میں پڑھا کہ کیسے ہوگا سب کچھ,
کس قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں وہ پڑھا. پھر آج ہم نے 3 قسم کی چیزیں سیکھی. ابتدا کیسی ہے ہماری، ابتدا بتا دی گئی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدائش سے لے کر مرنے تک سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزی کا ذریعہ بھی بتایا، رزق کیسے ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. پھر اس کی طرف اشارہ آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انتہا بھی بتا دی، ہمارا لاسٹ انجام بھی بتا دیا، ایون انکار کرنے والوں کا بھی اور ماننے والوں کا بھی. سو آج کی یہ چند آیتیں جو کہ آیت نمبر 21 سے 25 تک تھی، صرف 5 آیتیں تھیں، لیکن کمپلیٹ لائف کا چھوٹا سا خلاصہ سا دے دیا گیا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیشہ 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 توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں میں سے شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، لیکن ساتھ میں جو مین چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے نصیب ہو. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.